سب جوان جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا، اے سب جوانوں، آخری نبی کے امتیوں آ گئے، جنت میں آ گئے۔ اب جنت میں جوانوں کے سردار آئیں گے، ہم سب جنت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اپنا سردار کون آ رہے، سردار کون آ رہے، جنت کا گیٹ کھلے گا اور نبی کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہر امام جمعے میں کہتا ہے، ہر امام دوسرے خطبے میں اکثر کہتا، کیا کہتا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ کبھی ہمارے نبی نے حضرت حسین کو اپنے گلے لگا لیا، کبھی بوسہ دے دیا، کبھی ہمارے نبی نے چوم لیا، کبھی ہمارے نبی نے کہہ دیا یہ تو جنت کے پھول ہیں، یہ تو جنت کی خوشبو ہے، یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کی قسم میرے حیدرآباد والوں، مجھے کوئی پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین کون ہے؟ جن کے بدن میں اگر غذا دوڑتی ہے تو سیدۃ الزہرا حضرت فاطمہ کا دودھ ہے، جن کے بدن میں لہو دوڑتا ہے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ ہے تو نانا جان محمد الرسول اللہ۔ حضرت حسین اتنے پیارے تھے، بولو اتنے پیارے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی جنازہ ہوا ہوگا، مدینے میں کوئی جنازہ ہوا، سب لوگ جنازے میں گئے، دفن کفن ہو گیا، جنازے سے واپس آ رہے تو حضرت حسین ایسے چلتے ہوئے آ رہے، یہاں سے حضرت ابو ہریرہ آ رہے، بولو کون آ رہے؟ حضرت ابو ہریرہ سارے صحابہ میں سب سے بڑا علم، بولو ابو ہریرہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حافظہ مضبوط، ابو ہریرہ 5000 سے زیادہ روایت بیان کرنے والے، ابو ہریرہ سب سے بڑے عالم، بولو ابو ہریرہ سب سے بڑے قاری، بولو ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ ادھر سے آ رہے، حضرت حسین ادھر سے آ رہے، حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑی کہ حضرت حسین کے پاؤں پر مٹی لگی ہے، وہ قبرستان گئے تھے تو دفن کفن میں مٹی لگ گئی پاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے دوڑے ہیں، اپنی چادر مبارک کو نکالا ہے اور بیٹھ گئے اور حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اپنی چادر سے حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو صاف کرے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے عالم حضرت ابو ہریرہ وہ میرے پاؤں کو صاف کرے اور میں عمر میں کم ہوں، تو حضرت حسین نے فرمایا یا امی ما تفعل، او میرے چچا، امی یعنی چچا، او میرے چچا کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہ کرو، آپ میرے سامنے بیٹھ گئے اور آپ اپنی چادر سے میرے پاؤں کو صاف کرتے ہو، چچا ایسا مت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تمہارے پاؤں کو صاف نہیں کرتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا جو حسین سے محبت کرے گا مصطفیٰ اس سے محبت کرے گا۔ بات پوری نہیں ہوئی، فرمایا حسین میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ جو تم سے محبت کرے گا تمہارے نانا جان اس سے محبت کریں گے، اور جس سے نبی محبت کریں گے اس سے اللہ خود محبت کرے گا۔ تو میرے کو بتاؤ نا بھائی، ہم کو حضرت حسین سے محبت ہے تو ہاں بولو، نہیں تو نہ بولو بھائی، لیکن ایمان کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا گئے، ہاں یا نہیں؟ جمعہ کا دن تھا، 10ویں محرم، عاشورہ۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن کہنے کے بعد ہم پہ کیا گزرتی ہے وہ ہمارا اللہ جانتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے بیان کرنے والا بیان کر کے یوں دھام دھام چلا جاتا نہ جاتا با نہ میرے بھائیو، ایسا کبھی مت سمجھنا۔ رات کو جب اندھیرا ہوتا نا ایک ایک حرف کا خیال آتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہوں تو کیا کرتا ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت رلا دینے والی بات ہے۔ اب کوئی نعرہ نہیں، کچھ نہیں، ڈائریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میرا ساتھ دو گے تو آج کام بنے گا نا انشاءاللہ۔ حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، سامنے لشکر آ گیا، دشمنوں کا لشکر، 1,20,000، 1,20,000 اور سیٹلمنٹ کے ساتھ 40,000 رائٹ میں،
40,000 لیفٹ میں، 40,000 سامنے، اور پہلے سے پلاننگ تھا ان کا ایک کو بلایا جائے، 1,20,000 ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں کتنے تھے؟ 150، بولو، اس میں مرد بھی، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ملا کے 150، کہاں 150 اور کہاں 1,20,000، یہ کوئی مقابلہ تھا؟ ارے بولو مقابلہ تھا۔ لیکن میرے پیاروں، آج ایک ایمان سے بات کہہ رہا ہوں، آپ بھی باپ ہوں گے، آپ کی اولاد ہوگی، میری بھی اولاد ہے، ہمارا بیٹا شرابی ہوگا، جواری ہوگا، کبابی ہوگا، لیکن قسم کھا کر بولو، بھلے اس کے سامنے باپ کتنا بھی اکڑتا ہوگا، لیکن رات کے سناٹے میں پتہ چلے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو روتا کہ نہیں روتا؟ چاہے گھر سے نکال دیا ہوگا کہ یہ تو بیوی کا ہے، اس کو اپنے گھر میں مت رہنے دو، لیکن اسی باپ کو پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے کو کورونا ہو گیا تو رات کو تڑپ تڑپ کے کہے گا اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ۔ میرے پیاروں، وہ میدان کربلا میں ایک ایسا منظر آتا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں، کیونکہ ایک جا رہا ہے شہید ہو کے واپس آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، بولو شہید ہو گیا، واپس آنے کا سوال ہی نہیں، وہ شہید ہو گیا۔ حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلتا، جمعہ کا دن ہے، 10ویں محرم ہے، حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلتا، میرا بڑا بیٹا علی اکبر آ جاؤ اب میدان میں۔ علی اکبر آئے، گھوڑے پر بیٹھ گئے، جب جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا آؤ ادھر آؤ، اپنے ابا سے آخری ملاقات تو کر لو، کیا منظر ہوگا۔ حضرت حسین نے گلے لگایا اور یہ نہیں کہا کہ بیٹا مت جانا، کہا بیٹا جاؤ، اب تو نانا جان کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ہمارے ابا ہوں گے، ہماری بھی اولادیں ہوگی۔ گئے علی اکبر، گئے، تھوڑی دیر میں سارا لشکر ٹوٹ پڑا، بدن کے 3 ٹکڑے کیے گئے اور 3 ٹکڑے کر کے یہاں بھیج دیا گیا۔ حضرت حسین نے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کے جنازے کو رکھا، اس پر کپڑا رکھا، ابھی تو کپڑا رکھتے تھے کہ کان میں رونے کی آواز آئی اور عورتوں کی آواز آئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کا دودھ پیتا بچہ جو ہے علی اصغر، وہ خیمے میں تڑپ رہا ہے، اس کو پانی نہیں ملا، وہ تڑپ رہا، وہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ ارے ہر باپ کو اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، اور پھر حضرت حسین کے قلب مبارک میں محبت کا کیا عالم ہوگا۔ گئے، اندر گئے، اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو لیے، گود میں لے کے سامنے دشمنوں کی طرف گئے اور جا کر کہا تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا، مجھ سے دشمنی ہے، عداوت کا معاملہ میرا ہے، یہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس نے تو ہوش بھی نہیں سنبھالا ہے، اب مجھے پانی مت دو، اس بچے کو تو پانی دے دو۔ اتنا کہا پانی دے دو، سامنے سے تیر آیا، بچے کے دماغ پر لگا، خون کا پھوار آیا، اور علی اصغر چھوٹے بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آئے اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر آئے، کپڑے سے رکھا، اور جو جملے لکھے ہیں آپ نے دونوں علی اکبر علی اصغر 2 بچوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، کہا میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ابا تم سے پیار نہیں کرتے تھے، یہ مت سمجھنا تمہارے ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، تمہارا رونا ہنسنا چلنا بولنا سب مجھے یاد ہے، لیکن میں نبی کا نواسا کروں تو کیا کروں، مجھے سب گوارا ہے، لیکن میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جائے یہ مجھے گوارا۔ کون سا دن تھا؟ ظہر کا وقت ہوا، جمعہ کا دن ہے، جمعہ تو ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا، وہ تو شہر بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، ایک میدان تھا کربلا، ایک میدان ہے، تو ظہر کی نماز ہوگی، اور ظہر کی نماز بھی مسافر ہے تو کتنی رکعتیں ہوگی؟ 2 رکعتیں ہوگی۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ چلو ظہر کی نماز میں پڑھانے والا، کون؟ حضرت حسین پڑھانے والے، سب جمع ہو گئے، آپ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی، اب سنتے جانا۔ اتنا روئے ہے ظہر کے بعد، اتنا روئے اللہ کے سامنے، جب دعا مکمل ہوئی تو کہا وہ چادر نظر آتی، وہ خیمے میں چادر، سب نے کہا نظر آتی، کہا وہ چادر لے کر آؤ۔ جب وہ چادر لائی گئی، اتنی لمبی ماشاءاللہ چادر تھی، آپ نے وہ چادر کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ میری ماں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا،
یہ وہ چادر ہے جو میری ماں کی چادر ہے، یہ کہہ کر اپنے بدن مبارک پر اس کو اوڑھ لیا۔ اس کے بعد میں کہا وہ تلوار لے کر آؤ، تو کسی نے کہا کہ نہیں نہیں وہ تلوار مت لو، اس کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ مت دیکھو کہ تلوار ٹوٹی ہے کہ تلوار اچھی ہے، یہ دیکھو وہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے، بولو سبحان اللہ۔ پھر آپ اٹھے اور کچھ تلاش کرنے لگے، سب نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا یہ وہ چیز ہے جو میں کسی سے منگوا نہیں سکتا۔ خود گئے، کالا امامہ، بڑا کالا امامہ، خوبصورت امامہ لے کر آئے، لائے، آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے لگایا، گالوں سے لگایا، چوما، اور روتے روتے کہا میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ اب چادر ہے فاطمۃ الزہرا کی، بولو تلوار ہے شیر خدا حضرت علی کی، امامہ ہے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ میدان میں گئے، بولو آپ میدان میں گئے، سب کو کہا اب میں جا رہا ہوں۔ حضرت حسین میدان میں گئے، سارا خیمہ رونے لگا، حضرت حسین گئے۔ میرے پیارو مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے 3 سے 3.5 گھنٹے تک اکیلے مقابلہ کیا ہے، 3 سے 3.5 گھنٹے تک اکیلے مقابلہ کیا، سر سے لے کر پیشانی سے لے کر کوئی سینے تک دیکھے، سینے سے لے کر کوئی پیٹ تک دیکھے، معلوم نہیں 70-80 تلوار کے زخم لگے، آپ لہو لعان ہو گئے، خون میں تربتر ہو گئے۔ آپ نے اپنی تلوار کو ایسے زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھا تو سامنے دشمنوں میں ہلچل مچ گئی، ہار گئے، تلوار زمین پہ رکھ دی، تلوار زمین پہ رکھ دی، ہار گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اس لیے تلوار نہیں رکھا کہ ہار گئے، میں نبی کا نواسا ہوں، تلوار اس لیے رکھا قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ کون سی نماز؟ آواز نہیں آ رہی، کون سی نماز؟ معلوم ہے سامنے سے آواز آئی، تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، سامنے سے آواز آئی، کہا عصر کا وقت ہو گیا ہے، میں بھی عصر پڑھوں گا، آپ بھی پڑھ لو، پھر جو ہوگا اللہ مالک۔ سامنے سے آواز آئی آپ پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں۔ یہ آواز تو حیدرآباد میں بھی آتی ہے، یہاں بیٹھے آج فجر نہیں پڑھی، مطلب ہم کو بہت عجب لگتا، اچھا یہ آواز دشمنوں کی طرف سے آئی کہ آپ عصر پڑھ لو، ہم کو نہیں پڑھنا۔ وہ دشمنوں کی طرف سے آئی تو یہاں سے کب نہیں آئی؟ یہاں کتنے بیٹھے ہیں یہاں جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی؟ بلکہ دیکھتا ہوگا کہ میرا باپ فجر پڑھنے جا رہا، میرا چچا عصر پڑھنے جا رہا، ہاں میرا پڑوسی فجر پڑھنے جا رہا، اس کو بولو بھائی چل نہ نماز کو چل۔ ابھی نہیں، تو جا رہا، بعد میں دیکھیں گے۔ کیوں بعد میں کیوں دیکھیں گے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت حسین کی جماعت میں کہ سامنے والی ٹیم میں؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو فجر کی نماز باپ پڑھے گا؟ فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ بنیاد تو یہی ہے، ارے بنیاد تو یہی ہے، ابھی میں آ رہا ہوں، بنیاد تو یہی ہے۔ ہمارا رات کو 2 بجے تک موبائل آن ہوگا، 2:30 بجے تک موبائل آن ہوگا، ہم 3 بجے، ہمارے 3 بجے کی سٹائل بتاؤ، 3 بجے یوں آئے ہاں کیونکہ اب موبائل سے تھکا، اور یہ اس کو چارجر میں ڈالے گا، اب 3 بجے رات کو سوئے گا، تو فجر کی نماز؟ تو یہ حضرت حسین کی جماعت میں نہیں، یہاں جو فجر کی نماز چھوڑنے والے دھوکے باز بیٹھے، نمک حرام بیٹھے، آخری درجے کے کمینے بیٹھے، آخری درجے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے فریضے بتائے کو چھوڑنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نمک حرام کون ہوگا کہ کتے کو بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو دروازہ نہیں چھوڑتا ہے؟ ہمارے نبی نے کروڑوں احسانات کیے، ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے۔ حضرت حسین نے فرمایا عصر کی نماز پڑھو، خون میں تربتر تھے، آواز آئی تم پڑھو، ہم کو ضرورت۔ معلوم کیا فرمایا حضرت حسین نے؟ فرمایا میں نبی کا نواسا ہوں، نماز پڑھوں گا، پانی دے دو نا، پورا بدن خون سے تربتر ہے، کپڑے خون میں لت پت ہے، وضو کر لوں گا، کپڑے صاف کر لوں گا۔ آپ نے پانی پینے سے منع کیا، نبی کا نواسا وعدہ نبھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، خالی کم از کم اتنا پانی دے دو، وضو کر لو۔ سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا، تو حضرت حسین مسکرائے اور کہا پانی نہ دو کوئی بات نہیں، میرا اللہ کہتا ہے کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے میں نماز ادا کر لوں گا۔ بھائی پانی نہ ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر پانی نہ ملے تو زمین سے تیمم کر لینا. حضرت حسین نے اعلان فرمایا پانی نہ دو، یہ کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے میں عصر کی نماز پڑھوں گا. آپ نے تیمم کیا. تیمم میں تین ہی تو کام کرنے، نیت کرنا، نیت کر لی. نمبر 2 یوں دیکھو، یوں ہاتھ کو مٹی پہ رکھا، چہرے پہ پھیر لیا، ہو گیا فرض ادا ہو گیا. کتنے فرض ہو گئے؟ 2. تیسرا فرض یوں ہاتھ کو رکھا اور دیکھو یوں 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 اور پھر یوں یوں کیا، ہو گیا تیمم. تیمم ہو گیا. اللہ اکبر بولو. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ یہاں عصر کی نماز شروع ہوئی، وہاں دشمنوں میں ہلچل مچی. عصر کی نماز شروع ہو گئی ہے. عصر کے بعد اور طاقت آ جائے گی اور قوت آ جائے گی. حضرت حسین پورے خون میں تربتر تھے. اللہ اکبر. عصر کی نماز شروع کی، رکوع میں گئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر. کہاں گئے؟ سبحان ربی سامنے سے ایک دشمن آیا، 2 تلوار لے کر آیا. اب تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آیا مولانا، 2 تلوار لے کر آیا، اتنا زور سے آپ کے کندھے مبارک پر وہ دونوں تلوار کا حملہ کیا، آپ کے دونوں کندھے مبارک جدا ہو گئے. اور آپ ایسے میرے پیاروں، کہنا بہت آسان ہے، آپ ایسے پلٹ گئے. جب ایسے پلٹ گئے، معلوم نہیں وہ کون کمینہ دوسرا دشمن تھا، لوہے کی سلاخ لے کر آیا، آپ کے سینے پہ مارنا شروع کر دیا. اتنا کوٹ کے آپ کے سینے پہ مارا. تیسرا دشمن آیا جس کا نام شیمر تھا، آیا، آپ کا پورا چہرہ انور اور آپ کا گلا مبارک یہ سب کو کاٹ کر تلوار کی نوک پہ رکھ کر یوں اونچا کر کے کہتا ہے دیکھو حسین کا سر، حسین کا چہرہ ہماری تلوار پر ہے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے پیچھے سے ایک جوان کی آواز آئی، اے شیمر تو جیتا نہیں، تو ہار گیا. ہمارے حسین زندہ تھے تو بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا. میرے پیارو، ایک بات کہوں میں آپ کو، حضرت حسین کربلا کیوں گئے کربلا؟ روکنے والوں نے بہت روکا تھا، مت جاؤ. آپ کو معلوم ہے ایک شاعر جس کا نام ہے فرزدق، بولو کیا نام ہے؟ وہ راستے میں ملا، اس نے تو ہاتھ جوڑے، مت جاؤ آپ کوفہ مت جاؤ، وہ وفاداری نہیں کریں گے آپ سے، آپ مت جاؤ. حضرت حسین نے آخری جملہ فرمایا تھا وہ شاعر فرزدق کو کہ تم میرے دوست ہو، تم میرے اوپر احسان کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم میں نبی کا نواسا، میرے بدن میں لہو حضرت علی کا ہے. نبی کا نواسا حق کے واسطے قدم اٹھاتا ہے، وہ قدم کو واپس نہیں کھینچ سکتا. میرے نانا کی شریعت کو توڑا جاتا اور میرے پیاروں حضرت حسین نے جان دے دی. نہیں بولو دے دی. کیا بول کر دی؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا ہے. بولو نبی کا نواسا. اسی لیے کہنے والے نے کتنا اچھا کہا، میرے ساتھ میں یاد ہو تو پڑھنا، جو حضرت حسین کی ترجمانی ہے جو سوائے رلانے کے کچھ نہیں کرتی. مجھے کوفہ والو، بولو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، کہ مغما بنا کر ستایا گیا ہوں، کہ مغما بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، بولو مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں. میرے پیارو، کل قیامت میں حضرت حسین کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ نبی کے نواز سے کہیں گے میں تو جنتی تھا، میں تو جنت کے جوانوں کا سردار تھا، میں تو فاطمہ الزہرا کا بیٹا تھا، میں تو حضرت علی کا لخت جگر تھا، میں میرے نانا جان کا نواسا تھا، پھر بھی میں نے نماز کو قضا نہ ہونے دیا، جان دے دی.
تم نے اتنی فجر کی نماز ہی کیوں چھوڑی؟ یہ میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم لوگ یہ فارمالٹی اور ڈھونگ کیوں کرتے ہیں، کیوں اصل شریعت پر ہم لوگ نہیں آتے میرے پیاروں؟ یہ قرآن آسان سے ہمارے گھر میں آ گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں، ماں بہنیں بھی ہیں نا، یہ قرآن آسانی سے ہمارے گھر میں آ گیا۔ مجمع بیٹھا، قسم پروردگار کی قسم کھا کر کہو، یہ مجمع میں 50% ایسا مجمع بیٹھا ہوگا جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، قرآن کو پڑھا نہیں ہوگا، قرآن کو پڑھایا نہیں ہوگا، قرآن سمجھا نہیں ہوگا، قرآن سمجھایا نہیں ہوگا، بلکہ میں قسم کھا کر کہوں کہ 25% مجمع اس میں وہ نالائق اور ناہنجار، میری طرح نالائق اور ناہنجار بیٹھا ہوگا جس نے کچھ نہیں کیا، محبت سے قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے نبی فرماتے کچھ مت کر، محبت سے میرے کلام کو دیکھتا جا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کون کون تیار ہو رہا بھائی؟ میں پھر ایک مرتبہ آ رہا ہوں، بات پر آ رہا ہوں، پورا مجمع کہے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں۔ کافی دیر ہو گئی نا، کتنی دیر ہو گئی؟ 11 بج گئے۔ میں کتنے بجے شروع کیا تھا بھائی؟ 11:15۔ نہیں ابھی میں صرف اتنا بتا دوں، دیکھو سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ آج توبہ کرو گے؟ وعدہ پکا کرو گے؟ کون کون حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو حسین کا دامن میں نے بلند آواز سے حسین کا دامن، پھر بولو ان کے نانا جان مصطفیٰ کا دامن، اور اگر دونوں کا دامن تھاما ہے تو ساتھ میں کہو نماز کا دامن۔ جان جا سکتی ہے مگر نماز نہیں، بولو نا نماز قضا۔ پکا وعدہ کرتے ہو؟ بولو پکا وعدہ کرتے ہو؟